الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں جن مقامات کو رکھا ہے کہ ان میں مانگنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا ہے۔ امت میں اہل علم کا اس بات پر اختلاف ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ نماز کے آخر پہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، تو اس سے مراد کون سی دعا ہے؟ ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ آپ کی مراد اس دعا سے ہے جو درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے مانگی جائے، اور ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد جو دعا ہے وہ مراد ہے، اور اس میں جو آدمی جو مناسب سمجھے کر لے، کیونکہ اللہ کے ہاں قبولیت چندہ دشوار نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم درود شریف پڑھنے کے بعد جو اللہ سے دعا مانگتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حضرات کو مختلف دعائیں سکھائی تھیں۔ ان میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی دعا بہت شاندار ہے۔ اس دعا میں 13 جملے ہیں، لیکن نماز کے مسائل پہ چونکہ گفتگو چل رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی زیارت اور اللہ کی رؤیت، اللہ سے ملاقات ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے، اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ نے مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی ملاقات کو طلب نہیں کرتے یا پسند نہیں کرتے، اور اللہ نے مذمت کے طور پہ ہی قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ لا یرجون لقاءنا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے متعلق یہ گمان باندھے ہوئے تھے کہ یہ ہم سے نہیں ملیں گے اور ہماری اور ان کی ملاقات نہیں ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من کرہ لقاء اللہ، جو آدمی یہ تمنا نہ کرے یا اس کی نفرت ہو کہ اللہ سے وہ ملے گا، تو اللہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے کہ میری ملاقات پہ جو انسان ناراض ہوتا ہے تو میں بھی اس سے نہیں ملوں گا۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ سے ملاقات تو بغیر موت کے نہیں ہو سکتی، اور ہر شخص موت سے گھبراتا ہے،
تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ بات یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو اپنی زندگی میں اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا تھا، میری مراد وہ ہے، اور مرنے کے بعد تو اس نے ملنا ہی ملنا ہے۔ رمضان کی جتنی فضیلت کی احادیث آئی ہیں کہ روزہ رکھنے سے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دین اور دنیا دونوں کو جمع فرما دیا ہے، اور غالباً سب سے شاندار حدیث روزے کے باب میں یہ آئی ہے جو بخاری میں ہے، اور آپ نے فرمایا للصائم فرحتان، جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو مرتبہ اللہ اس کا دل خوش کر دے گا جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ فرحۃ عند الافطار، جب وہ شدید گرمی یا بھوک کی حالت میں ٹھنڈا پانی پیتا ہے طبیعت خوش ہو جاتی ہے، یہ افطار کا وقت ہے، اللہ اپنے بندے کو خوش کر دیتا ہے۔ وفرحۃ عند اللقاء، اور اللہ تمہیں خوش کر دے گا روزہ رکھنے والوں جب تم اس سے ملاقات کرو۔ اللہ کی ملاقات اور پھر اللہ کو اپنے بندوں کا خوش کر دینا بہت بڑا انعام ہے، اور ایسا انعام ہے کہ کوئی ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے اس ملاقات کے لیے تو بھی تھوڑا ہے۔ اس لیے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں وہ دونوں چیزیں آ گئی ہیں، اس لیے اس طویل دعا کو اگر کوئی آدمی مانگتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا پہلا جملہ گزشتہ جمعہ میں گزرا کہ آدمی اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے یا دل سے یہ دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہم انی اسألک، اللہ میں سوال کرتا ہوں بعلمک الغیب، اللہ جو آپ کا غیب کا علم ہے میں اس کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں۔ واسطہ دینے کا امت میں کوئی بھی منکر نہیں ہوا، اور اللہ سے واسطے اور وسیلے سے مانگنے کا کسی نے انکار نہیں کیا سوائے خوارج کے اور معتزلہ کے جو گمراہ فرقے تھے۔ اہل السنہ اور کیا اہل تشیع سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ سے واسطے سے دعا مانگنا جائز ہی نہیں بلکہ بہتر ہے، اور اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں جس میں مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، ہم سے نہیں دہرا رہے، کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے اور پتھر لڑک کے آگے آ گیا تھا، اور ان کے بس میں نہیں تھا کہ پتھر کو ہٹا سکیں، تو ان میں سے ایک نے دعا مانگی اور اس سے کہا میرے پروردگار میرا یہ عمل، دوسرے نے کہا اللہ والدین ان کی خدمت، اور تیسرے نے کہا کہ اے پروردگار میں ایک عورت سے ہٹ گیا۔ یہ اپنے نفس پہ ضبط کرنا اور خواتین کے قصے میں نہ پڑنا، قرآن پہ غور کرو، یہ کتنی بڑی قربانی ہے اور اللہ اس پہ کتنا نوازتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے، کبھی قرآن پڑھو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں پر غور کرنا، اور وہ دعائیں ہمیشہ مانگو۔
انہوں نے ایک جگہ دیکھا کنویں پہ بھیڑ تھی اور مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور دو لڑکیاں الگ سے کھڑی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی جانوروں کی سیرابی کا پوچھا تو انہوں نے کہا یہ لڑکے مرد ہٹ جائیں تو پھر ہماری باری آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، اور اپنے وقت کے نبی شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، پھر وہ چلی گئیں اور انہوں نے کہا کہ ابا ایک نوکر رکھ لیں پانی پلانے کے لیے۔ وَإِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، اور ایسا بندہ رکھیں جو طاقتور ہو، بکریوں کو پانی پلائی کروا سکے اور امانت دار ہو کہ ہم آپ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر اس سے کہا یہ جس سے پانی پلایا ہے لڑکے نے اب اسی طرح کا ہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بلا لیا، اور پھر وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا احد ابنتی ہاتین، میری یہ دو بیٹیاں ہیں، میں ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں گا، علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج، اور حق مہر یہ ہے کہ تم 10 سال تک ہماری بکریاں چراؤ گے۔ یہ نکاح ہے، 10 سال تک بکریاں چرائیں اور پھر جا کر وہ لڑکی ملی، یہ نکاح ہے۔ اور اس کے برعکس بدکاری ہے، نکاح کے مقابلے میں بری چیز ہے، اور اس سے بچنا تھا یوسف علیہ السلام نے۔ تو ان عورتوں نے کہا کہ اچھا یہ اس طرح قابو نہیں آتا، اور مصر کی عورتوں کے لیے یہ ایک آزمائش بن گیا ہے، تو انہیں قرآن کہتا ہے پھر یہی حل سمجھ میں آیا کہ اسے جیل میں ڈلوا دو، بضع سنین، وہ تقریباً 9 سال جیل رہا۔ تو نکاح 10 سال اور بدکاری سے بچنا 9 سال، سوچو خود کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ نے پھر اسے مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور اللہ تعالی نے اس نکاح کے بعد اسے نبوت عنایت فرما دی، اگرچہ نبوت کی عطا کے اسباب اور ہیں۔ جو لوگ پاک ہوتے ہیں اور جو لوگ پاکیزہ رہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ للصائم فرحتان، ہم انہیں 2 مرتبہ خوش کر دیں گے، ایک مرتبہ اس وقت جب ٹھنڈے پانی سے افطار کرتا ہے، اور ایک مرتبہ اس وقت خوش کر دیں گے جب میرا بندہ میں اس سے ملوں گا۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یوں مانگو۔ وہ 3 آدمی تھے نا غار والے، وہ حدیث آپ کو نہیں معلوم تو جا کے دیکھ لینا، لمبی حدیث۔ تو اس سے کہا اللہ میں اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں جو اس دن اس عورت کو میں نے چھوڑ، اللہ میں اس کا واسطہ دیتا ہوں۔ دوسرے نے کہا اللہ جو میں نے اپنے والدین کی خدمت کی۔ تیسرے نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا۔ فرق اتنا پڑتا ہے کہ اعمال کا واسطہ دے کر دعا مانگنا پوری امت متفق ہے، کہتا ہے اے رب جو نفل پڑے تھے میں اس کا واسطہ دیتا ہوں، اے رب جو طواف کیا تھا آپ کے لیے اس کا واسطہ دیتا ہوں، اسے صحت دے دے۔ اے اللہ نہ ہونے کے باوجود کسی کی مدد کر دی تھی، وہ نیکی اگر آپ نے قبول فرما لی ہو اس کا واسطہ دیتا ہوں، میری اس مشکل وقت کو گزار دے۔ پوری امت متفق، کوئی اختلاف اس پہ ہے کہ ذات کا واسطہ دینا، کہ اللہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اللہ فلاں آدمی کے صدقے سے، اللہ میرے والدین کے واسطے سے، اس پہ اختلاف ہے۔ اور دیوبند اور بریلی سارے اور اہل تشیع سب اسے مانتے ہیں۔ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ اعمال سے واسطہ دینا جائز
اور اشخاص پرسنالٹیز کے ذریعے واسطہ دینا ناجائز۔ ہمارے نزدیک سب جائز ہے، چاہے یہ ہو چاہے یہ ہو، اگر ذات نہ ہو تو عمل کیسے پیدا ہو؟ اسی طرح اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دینا، جب بندہ پڑھتا ہے یا اللہ، اے اللہ تیری ذات کے واسطے سے، یا کریم، اے بہت عزت والے تیری عزت کا واسطہ، وہ پڑھتا ہے یا ذل جلال والاکرام، اے بہت بہت زیادہ جلال، روب اور اکرام والے پروردگار۔ قرآن کہتا ہے فدعوہ بہا، اللہ کو ہمیشہ دعا میں اس کے ناموں کے ذریعے یاد کرو۔ اس لیے اللہ کے نام یاد کرے، دعا میں بار بار اللہ کا نام لے، یا کریم یا رحیم یا ودود وغیرہ وغیرہ۔ اور اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دینا یہ آ گیا، اللہم بعلمک الغیب، اللہ وہ جو علم آپ کا ہے نا پوری کائنات پہ، پورے زمانے پہ محیط ہے، زمان و مکان تیرے پیدا کیے ہوئے ہیں رب۔ اس زمان و مکان کی ابتدا ہوئی تھی، کوئی انتہا بھی ہوگی نہیں ہوگی، انفینٹی ہو جائے گی۔ ساری کائنات کا جو تیرا علم ہے میں اس کے واسطے سے مانگتا ہوں حاضر۔ اللہ کا علم، موسیٰ اور خضر علیہ السلام، بخاری میں بہت طویل روایت آئی ہے، وہ جا رہے تھے دریا میں، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیج رہا ہوں جسے میں نے علم دیا ہے۔ تو اس نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک چڑیا آئی، اب بھی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس سے غوطہ لگایا اور چونچ سمندر کے پانی میں ڈالی اور ساتھ ہی اڑ گئی۔ کتنا پانی پیا ہوگا؟ تو اس سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ مانا کذا ھذا اللصور من ھذا البحر، اس چڑیا نے اس سمندر کا پانی کتنا کم کیا ہے؟ اور پھر اس سے کہا موسیٰ علمک و علمک، تیرے جیسا شاندار جلیل القدر پیغمبر اور میں جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے اس سے مجھے علم دیا ہے، وعلم الخلائق، اور کائنات میں جب سے پیدا ہوئی اور مٹنے کے بعد تک بھی جس کو جو علم دین و دنیا کا دیا ہے، اللہ کے علم میں اتنی کمی بھی دے کے نہیں ہوئی جتنی چڑیا نے سمندر کا پانی کم کیا۔ اللہم بعلمک الغیب، اللہ جو تیرا غیب کا علم ہے نا، اندیکھی چیزوں کا علم، نہ جانے لوگوں کا علم، میں نہیں جانتا کتنے لوگ آگے آئیں گے، کیا ہوگا، اپنی تقدیر نہیں جانتا تو غیر ہے۔ وقدرتک علی الخلق، اور اللہ تیری قدرت جو تجھے اپنی مخلوق پہ ہے، اللہ کی قدرت، اس کے شاندار نظائر دیکھنے ہوں تو اس بچے کی تخلیق پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کس طرح ہم نے ایک ناپاک پانی سے اسے پیدا کیا، پھر کس طرح اس کے مدارج طے کروائے، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اور اس کی ماں نے اپنے جسم کا حصہ بنائے رکھا اور بیچاری بہت تکلیف میں رہتی تھی۔ وفصالہ، اور پھر ہم نے کہا دودھ بھی پلاؤ۔ شہرین، 2 سال گزر گئے۔ اسی لیے اللہ نے کسی کو اپنے ساتھ شکر میں شریک نہیں کیا، صرف والدین کا فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی، کسی کو شریک نہیں کیا۔ شکر میں فرمایا میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں جب وہ امید سے ہوئی تو دونوں دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں لئن آتیتنا صالحا، اللہ اگر تو ہمیں اچھی اولاد عنایت فرما دے جو نیک ہو، ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ اور ہم جب دے دیتے ہیں ان کو اولاد تو پھر اپنی اولاد کو شرک کے راستے پہ ڈال دیتے۔ یہ قدرتک علی الخلق جو ہے نا، اللہ کی مخلوق پر طاقت ہونا، اللہ کا طاقتور ہونا۔ خدا کی مخلوق میں اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان
غیب کی باتوں سے پردہ نہ اٹھاتے تو عقل کی کیا مجال تھی کہ وہاں تک پہنچے؟ اللہ کو اپنی مخلوق پر جو قدرت حاصل ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں آتا ہے کہ بارش نہیں ہوئی، گویا قحط پڑ گیا، اور بارش کی شدید کمی، یہ جو اس معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے نا، اس ظلم کے اثرات یہ 1-2 مہینے میں آ جائیں گے سامنے، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے اور پانی کو لوگ کیسے ترستے ہیں اگر اللہ نے فضل نہ فرمایا۔ یہ ظلم کے نتیجے میں ابھی آ رہے ہیں۔ لوگ چیخے کہ بارش نہیں ہو رہی، اور اسے سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایسے کرو، تم اور جنات سب جمع ہو جاؤ فلاں میدان میں، اور میں اللہ سے نماز پڑھا کے دعا مانگوں گا۔ ہم لوگ جو استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ بارش دے دے۔ لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، جنات اور انسان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، اور پھر وہ ہنسے اور پلٹے اور ان کا لوگوں کو کہو کہ بس جائیں گھر، نماز کی ضرورت ہے۔ اعلان ہو گیا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا ہو گیا، قحط پڑ رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں جا رہا تھا اس شاہی سواری پہ، میری نظر پڑی اور ایک چیونٹی نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اسے کہا اے میرے مولا، لوگ گناہ کرتے ہیں، جنات گناہ کرتے ہیں اور ان کے گناہوں سے بارش رک جاتی ہے، ہم زمین کے اندر جل رہی ہیں، ہمارے گھر جل رہے ہیں، پروردگار ان کی گناہوں کو چھوڑ اور ہم کمزور مخلوق ہیں، ہم پہ نظر فرما۔ تو اللہ نے اپنے فرشتے سے کہا کہ جاؤ اور اس چونٹی سے کہو کہ اس کے صدقے ہم انسانوں کو بارش دیں گے۔ اس فکرے کو سمجھنا چاہیے۔ کبھی بھی دماغ میں یہ آئے نا کہ میری وجہ سے گھر میں رزق آ رہا ہے، میں کھلا رہا ہوں، میں اولاد کو پال رہا ہوں، بیوی کو طعنے سننے پڑے کہ تمہیں کیا ہے، تمہیں تو ہر مہینے میں دے دیتا ہوں۔ یاد رکھو اس شیطانی فکرے میں کبھی بھی نہ پڑنا، کبھی دور تک نہ سوچنا کہ تم جیسے نالائق، سیاہکار اور گناہگار کی وجہ سے ان لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ترزقون بضعفائکم، اللہ نے کہا کہ میں تمہارے کمزور بیکار لوگوں کی وجہ سے لوگوں تمہاری مدد کرتا ہوں، تمہیں رزق دیتا ہوں۔ بیکار کی وجہ سے کام کرنے والے کو رزق ملتا ہے۔ یہ نہیں سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کام کرنے والے کی وجہ سے بیکار کو رزق ملتا ہے، یہ نہیں سکھایا۔ وَتُنْصَرُونَ عَلَىٰ أَعْدَائِكُمْ، زندگی میں جو تم فتح پاتے ہو، اعلیٰ عہدوں تک پہنچتے ہو، تو ان بیکاروں کی وجہ سے اللہ تم پر فضل فرماتا ہے۔ بیوی بیکار ہے، ماں بیکار ہے، باپ بیکار ہے، بچے بیکار ہیں، کچھ نہیں، اور یہ ایک جو لا رہا ہے نا پیسہ، یہ اللہ ان کے صدقے میں دے رہا ہے، ایسے ہی جیسے چیونٹی کے صدقے میں انسانوں کو اللہ نے پانی دے دیا۔ یہ بڑی شر کی بات ہے، جو دماغ میں سما جائے تو اسے نکال دینا چاہیے۔ یہ رزق کا معاملہ خدا کی وہ پراسرار، وہ بالکل چھپی ہوئی اسکیم ہے جس میں تالا لگا کے چابی بحر الکاہل میں پھینک۔ کوئی کائنات میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا کہ کس کو کس کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہے۔ چیونٹی کی وجہ سے انسانوں کو پانی مل رہا ہے۔ کوئی آدمی کیا جانے کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا دیکھا اور کیا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں، معاہدوں، بڑے بڑے معرکوں میں مدینہ منورہ کے غریب لوگوں کے پاس جاتے تھے
اور فرماتے تھے کہ دعا مانگو اللہ مجھے فتح دے. یہ غریب لوگ، یہ کمزور لوگ، یہ وہ لوگ جو کما نہیں سکتے، ان کا اللہ سے ایسا ربط مربوط ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبھی وہ مجھے میرا نام لے کے قسم کھا دینا تو خدا کہتا ہے تم نے میرے نام کی قسم کھا لی، تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو کہ میں سارا جہان نہیں تمہیں دے. لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کی قسم وہ کھا لے، اللہ کہتا ہے میری عزت کا معاملہ آ گیا ہے، میں اپنے بندے کی قسم کو ضرور پورا کر دوں گا. اس لیے یہ جو کہا ہے وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، اور اللہ مخلوق پر جو تیری قدرت ہے. اسالک، اللہ میں سوال کرتا ہوں ان دو صفات کا واسطہ دے کے کہ اللہ میری زندگی کو اس وقت تک قائم رکھ جب تک میں خیر کے کام کرتا رہوں. وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي، اور اللہ اس دن مجھے دنیا سے اٹھا لے اپنے علم کے مطابق جب میری زندگی لوگوں کے لیے شر بن جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح للخیر، لوگوں خیر کے کاموں کے لیے چابی بن جاؤ. بڑے بڑے خیر کے کام تم سے شروع ہوں، بڑی بڑی اچھی چیزیں تم سے شروع ہونی چاہیے. مغلاقا للشر، اور اپنے آپ کو چابی نہ بنانا شر کی شروع کے لیے. اس لیے کہ خاندانوں میں اولاد میں جو بڑا آدمی انتخاب کرتا ہے اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. یہ کلیے اور قاعدے کی بات ہے. اگر تم باپ ہو یقیناً اس کا اثر اولاد پہ پڑے گا. یہ مت کہو کہ اولاد ایسی اور اولاد ایسی، آپ خود کیا ہیں یار. اور دادا ہو اور یہ بچے یہ اور یہ بچے یہ، آپ خود کیا ہیں. ہمیشہ بڑے آدمی کے انتخاب کا اثر لوگوں پر پڑتا ہے، اس کی اولاد پہ، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کبھی کبھی 7 پشتوں تک یہ اثر باقی رہتا ہے. اس لیے جب کوئی بڑا بن جائے نا تو یہ پھر اسے سوچنا چاہیے کہ میں اپنی آئندہ نسلوں کے لیے کیا چیز چن رہا ہوں. صحیح بخاری وغیرہ میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو جو امتحان ہوئے آپ کے ان میں سے ایک یہ تھا کہ 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی. دودھ رکھا گیا، شراب رکھی گئی اور شہد رکھا گیا. 3 چیزیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک چیز کا آپ نے انتخاب کرنا ہے جو آپ کا جی چاہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور دودھ کا برتن اٹھا لیا. جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ یہ شراب والا برتن اٹھا لیتے نا لغوت امت کا، آپ کی پوری امت شرابی ہو جاتی، آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. اس لیے بڑا بننا، باپ بننا، دادا بننا کوئی آسان نہیں ہوتا. جو انتخاب کرو گے اپنے خاندان میں چھوڑ کے مرو گے، آگے اللہ جانے اور تم جانے.